دن ہی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے، اور وہ بھی ایک ریٹائرڈ میجر سلیم اور ان کی زوجہ زینت سلیم کی اپیلوں پر یا ان کی اپلیکیشنز پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان نیوی کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو آج کی تاریخ میں، یعنی بروز جمعرات، آج ہے 13 جنوری، تو جناب اسی عدالت کا منہ چڑھا رہے ہیں وہی ڈپارٹمنٹس جن کو کہا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں اور ان کے خلاف فوجداری یعنی کرمنل پروسیڈنگ کے کیسز انیشیٹ کیے جائیں۔ تو مادر پدر آزاد پاکستان کے وہ افسران جو یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، انہوں نے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داغ دیں، یعنی انٹر کورٹ اپیل، جس میں 2 ججز کسی بھی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواستوں کو سنتے ہیں۔ تو ہمارے ان نیوی کے افسران نے وہ اپلیکیشن وہاں پہ ڈال دی۔ جب ان کی اپلیکیشن پر ہنگامی بینچ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تشکیل دیا، تو ان اپیل کنندہ افراد سے یا جو ان کے کونسل تھے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ اپیلیں تو وفاقی حکومت کی کانسنٹ سے، یعنی وفاقی حکومت کی اجازت سے داخل کرنی تھی، جس میں منسٹری آف ڈیفنس کے جو سیکرٹری ہیں ان کے دستخط ہونے چاہیے تھے، اٹارنی جنرل کے دفتر سے بھی ان اپیلوں کا تعلق ہے تو وہاں سے بھی اس کے سائن ہو کے آنا چاہیے تھے، تو وہ نہیں ہیں، تو آپ تو ڈائریکٹ تو یہ کام ہی نہیں کر سکتے، جس پر نیوی کے جو وکلاء یا کونسلز تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ اپیل جو ہے ریفریش ہو کے بقول ان یعنی کونسلز کے جو کہ نیوی کی طرف سے تھے کہ منڈے کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپلیکیشن دائر کی جائے گی۔ تو اب آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کن کے حکم پر اپیل آئی، کون سگنیٹری تھے، کنہوں نے یہ عدالت کا منہ چڑھایا اور کیوں چڑھایا، اور وہ جو ہمیں روز کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو آپ جناب سامنے آئیں وہی کالا کوٹ پہنے جو میمو گیٹ میں پہن کے سپریم کورٹ پہنچے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب آ کے کہیں کہ آپ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ وہ شہباز شریف صاحب جو روز بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ کمر کا بہانہ کر کے عدالتوں میں تو جاتے نہیں ہیں، اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بہت سارے واز کرتے ہیں، تو وہ جناب آ کے یہاں پر ان کے خلاف کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جناب یہ نیوی کے جو افسران ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا تھا، تو پھر یہ انڈیپینڈنٹلی کیسے جو ہے وہ اپنی اپیلیں دائر کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ویسے وہ مریم کہیں گی میں تو اس گناہ میں شامل نہیں تھی، اور یہ دوسرے بھی کہیں گے ہم اس گناہ میں کیسے ہو جائیں، حالانکہ یہ اس گناہ میں ہر طرح سے لبڑے ہوئے ہیں، پوری طرح سے شامل ہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں کرنی۔ تو چلتے ہیں ہم اس اپیل کی طرف۔ تو اپیل جو ہے وہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ہوئی، اور یہ ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ اس فیصلے کی سرین خلاف ورزی ہے جس میں اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو اس وقت کے نیول چیف ظفر عباسی صاحب تھے، جنہوں نے اسلام آباد کشتی رانی سیلنگ یعنی نیوی سیلنگ کلب کے افتتاح کیا تھا، اور باوجود اس کے کہ سی ڈی اے نے ان کو لیٹرز لکھے تو اس کا منہ چڑھاتے ہوئے انہوں نے وہ بلڈنگ کھڑی کی، اور پھر اس کو کمرشل بنیادوں پر بہت مہنگی اس کی ممبرشپ، یعنی آلموسٹ جو ہے مور دین $500,000 پر ممبر جو ہے وہ چارجز ان سے لیے، پھر وہ پیسے کہاں گئے، پھر یہ سارا جو ہے وہ کمرشل معاملہ کیسے ہوا، تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا تھا کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے، یعنی ان کے ساتھ کرمنل پروسیڈنگز کا کیس کیا جائے۔ تو آج جو ہے وہ منہ چڑھاتے ہوئے عدالت میں وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو عدالت نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ یہ کیسے افسران ہیں جن کے سائن سے یہ اپلیکیشن ریویو کی پہنچی ہے، تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اس میں پارٹی بنیں، اور عوام کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عوام کے لیے ہیں، ہم تو آپ کے لیے ووٹ لیتے ہیں، تو ہم تو آپ کے کام کرتے ہیں، تو جناب آئیے نا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، تو آ کے یہاں پر پارٹی بنی ہے اور کہیے کہ جناب انہوں نے کیسے یہ بنائے نیول فارم ہاؤسز اور فارمز کی جگہ جو ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں سیلنگ کلب کیسے بنایا،
تو کشتی رانی کلب کے ساتھ ساتھ انہوں نے گولف کلب بھی بنایا فیصل مسجد کے بیک پہ، اور وہاں پر بھی عام لوگوں کا یعنی پبلک پراپرٹی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر بھی فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ پتہ نہیں 9,000 ایکڑ زمین ہے جو کہ 1910 میں بقول ہمارے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کی انہیں ملی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جی، کہ جو میرے خیال میں اسلام آباد سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، آپ اس جگہ کے حقدار نہیں ہیں اور یہ آپ کی کسی صورت جو ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن کمال یہاں کا اوے ہی نرالا ہے کہ عوام کے کچھ اگر خلاف فیصلہ آ جائے تو جناب ان کی جھونپڑی گرانے کے لیے اسی وقت سی ڈی بھی پہنچ جائے گا، اسی وقت بقایا ڈپارٹمنٹ بھی پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر ہوگا تو یہاں پر کہتے ہیں 7 دن کا ٹائم ہے، ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے، یعنی نہ سی ڈی نے اس کا پوزیشن لیا، نہ سی ڈی نے کچھ، کیونکہ ان کے پر چلتے ہیں، اور جن کے خلاف آرڈر دیا گیا وہ دوبارہ سے دندناتے ہوئے عدالتوں میں آ کے کہتے ہیں ہم دوبارہ سے انٹرا کورٹ اپیل کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو قانون کی عملداری کدھر ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو کوئی پولیٹیکل فورسز میں ایسا ہے جو ہمیں یہ عملداری دکھا سکے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور بہت بےہودہ طریقے سے، اور ذرا شرمندگی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، وہ اسی رفتار سے، یہ اس سے دگنی رفتار سے جاری رہتا ہے۔ میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔